بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ اور اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کافی کتابوں میں آئی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی آئی ہے، ابن ماجہ میں بھی آئی ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی ہے۔ تو ابو داؤد میں اس کا نمبر ہے 1297 1297۔ حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ پڑھنے لگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو بلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں جن پر آپ عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے جانے انجانے چھوٹے بڑے چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اچھا، تو یہ پہلی بات سمجھ لیں کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا تو اس سے ہمارے زیادہ تر جو حدیث میں آئے ہیں وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لائک اب آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اور پھر اگلی اس نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، پھر آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو ظہر سے عصر تک کی جو آپ کا ظہر سے عصر تک میں آپ نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں نا چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کافی حدیثوں میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں۔ تو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ نہیں معاف ہوتے۔ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور عمل ہے وہ یہ صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح میں بھی بڑے گناہ آپ کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں جو لکھا ہوا وہ والا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک دوسرا طریقہ بھی ہے لیکن میں حدیث والا بتا رہا ہوں۔ تو 4 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لینی ہے، جس طرح آپ عام نمازوں میں ملاتے ہیں تو کوئی بھی سورت ملا لینی ہے، اور اس کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا، 15 دفعہ ہی پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح ویسے سب کو ہی آتی ہے، ایک تسبیح فاطمہ بھی یہی ہے، سبحان اللہ بھی ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، الحمد للہ اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ تسبیح ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد 15 دفعہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 15 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی آپ نے تسبیحات کرنی ہے، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھنے ہیں آپ نے۔ پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ربنا ولک الحمد پڑھ کے پھر 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اس کے بعد آپ نے 10 دفعہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے جب پہلا سجدہ کر لیں گے بیٹھ جائیں گے تو وہ 2 سجدوں کے درمیان جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی یا ربی اغفر لی ربی اغفر لی 2 دفعہ۔ اس کے بعد پھر یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اگلے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سجدے سے اٹھ جانا ہے اللہ اکبر کہہ کے، لیکن کھڑے نہیں ہونا، پھر بیٹھ ہی جانا ہے، جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس طرح دوسرے سجدہ کر کے بھی بیٹھ جانا ہے، اور پھر 10 دفعہ یہی پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ یہ 10 دفعہ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہوتے وقت اللہ اکبر نہیں کہنا، ایسے ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر آپ نے جب دوسرا سجدہ آپ کر لیں گے تب اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا ہے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے پھر خود ہی کھڑے ہو جانا ہے۔ اس طرح یہ آپ کی ایک رکعت میں بنتی ہیں 75 دفعہ، 75 دفعہ، اور 4 رکعتوں میں آپ کی بنیں گی یہ 300 دفعہ۔ اور جب آپ دوسری رکعت میں یہ کر کے بیٹھیں گے، دوسری رکعت میں یعنی کہ دوسرا سجدہ کریں گے، پھر دوسرے سجدے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں وہ تو ویسے بھی دوسری رکعت کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوگا کہ دوسری رکعت کے بعد آپ جب بیٹھیں گے تو پہلے آپ پڑھیں گے 10 دفعہ یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس کے بعد اتحیات شروع کریں گے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے وہ پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور آگے سے پھر اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ یہ روز پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ روز پڑھیں، اگر آپ روز نہیں پڑھ سکتے تو جمعے والے دن اس کو پڑھیں، اگر آپ جمعے والے دن بھی اس کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر مہینے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے
تو پھر اس کو اپنی زندگی میں نا ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ تو یہ تھا ایک طریقہ صلاۃ التسبیح کا جو حدیث میں آیا ہے، جو میں نے بھی جتنی حدیثیں پڑھی ہیں ان میں آیا ہے۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ چلتا رہتا ہے، اس میں ہے کہ آپ نے سبحانک اللہم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ والا جو طریقہ ہے یہ ہماری مسجدوں میں چلتا آ رہا ہے، لیکن یہ طریقہ مجھے حدیث سے کہیں نہیں نظر آیا۔ اگر آپ کو ملے کوئی اس طرح کی حدیث تو آپ لازمی کمنٹ میں شیئر کر دینا، کیونکہ یہ طریقہ میں نے کافی ڈھونڈا ہے لیکن مجھے حدیث سے نہیں ملا۔ حدیث میں جو طریقہ ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ والا طریقہ ہے، تو یہ لازمی پڑھیں کیونکہ یہ اس کا پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ اس کے پڑھنے سے چھوٹے اور بڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ شیطان اس کو پڑھنے نہیں دیتا، کیونکہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ آدھا گھنٹہ تو تقریباً لگ ہی جاتا ہے اس کو پڑھنے میں، تو ایک دفعہ تو زندگی میں نا اس کو لازمی پڑھیں۔ السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کوئی غلط بات نکل گئی ہو میرے منہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔